آج موجود ہیں، ان کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب موجود ہیں آج کے پینل میں ہمارے ساتھ۔ بہت ہی خوش آمدید کہتے ہیں ان کو دوبارہ سے اس پروگرام کا، چونکہ آغاز ہے اور وہ پہلی بار اس دوسری بار جب یہ پروگرام شروع ہوا تو پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ بہت خوش آمدید ان کو، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ اور میں ان کا تعارف اگر کرواؤں تو آپ کو معلوم بھی ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعہ رشید کا جو ہمارا اسپیشلائزیشنز کا جو پورشن ہے، جو تخصصات جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے اس پورے پورشن کے، اس پورے حصے کے، اس پورے سیگمنٹ کے آپ معاون مسئول ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان اور ماہر فلکیات بھی ہیں۔ آف کورس آپ نے درمیان میں رمضان المبارک کے جب فلکیات کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہوتے رہے، اور رمضان سے پہلے جو ہمارا خصوصی پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے بڑی ماہرانہ گفتگو سنی تھی، آپ کو معلوم ہے۔ دوسرے معزز مہمان سب موجود ہیں، مفتی عابد شاہ صاحب۔ آپ بھی سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی، اور جامعۃ الرشید کراچی میں بھی جامعۃ الرشید کے ایک بہت ہی اہم شعبہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ، وہ بھی اسپیشلائزیشن ہے فقہ جو معاملات کی، جو ہمارے خرید و فروخت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں ان میں ایک اسپیشلائزیشنز کا ایک کورس ہے، اس کے آپ سینئر فیکلٹی ممبر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی جو خدمات، آپ کی جو رائے، آپ کی جو تحقیق، وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ حلال فوڈ کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو بڑا ہی زبردست اور تسلی بخش جواب یہاں سے ملتا ہے۔ آج کے تیسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید اللہ صاحب۔ آپ بھی معاون مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی، اور میں تینوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف آوری کے لیے۔ اور پھر میں بتا دوں آپ حضرات کو، رولز میں فالو جو آپ کرتے ہیں ان کی یاد دہانی کروا دوں، کیونکہ ابھی دوبارہ سے آغاز ہے، بہت سارے نئے لوگ ہمارے سے جڑے ہیں اس پروگرام میں۔ تو ناظرین محترم، آپ اگر اس پروگرام میں ہمارے سے شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، تو آپ کے لیے بہت سمپل سے طریقہ ہے، بہت سمپل سے رولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں۔ تو آپ کا ہر سوال انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے اپنا سوال لکھنا ہے، اور اس سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا ہے، اور سوال لکھنا کہاں ہے؟ اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں۔ اور یہ ٹرانسمیشن آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ جن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کا حصہ بنیں گے۔ کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے، کوشش کریں گے کہ اپنا سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کریں تاکہ آسانی ہو پروگرام میں سوال کو شامل کرنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی فرقہ وارانہ نوعیت کے سوالات ہیں یا پھر ان کا تعلق سیاست سے ہے، چونکہ آج کل سیاسی موسم اور سیاسی گہمہ گہمی بہت عروج پر ہے، تو ایسے تمام سوالات سے آپ گریز برتیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر سوال اس پروگرام کا حصہ بن سکے گا۔ میں آغاز کرتا ہوں آج کے پروگرام کا۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے، اور مفتی صاحب اسامہ علی صاحب پوچھتے ہیں سوال، کہتے ہیں 2 بھائی ہیں، ایک حلال کماتا ہے اور ایک بینک میں ہے۔ جب کرایہ دیتے ہیں تو کرایہ وہ بھائی دیتا ہے جو حلال کماتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے بھائی کے پیسے بھی ملتے ہیں یا نہیں ملتے، تو کیا یہ کرایہ ہمارے لیے حلال ہوگا سر لینا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ابتداءً تو یہ لکھا ہے کہ کرایہ جو بھائی حلال کماتا ہے وہ ادا کرتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دوسرا بھائی اس میں کچھ ملاتا ہے یا نہیں۔ تو ان کا یہ سوال بظاہر شبہ سے متعلق ہے کہ ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ دوسرا بھائی اس میں جو حرام کماتا ہے وہ اس میں کرایہ کی مقدار میں کچھ رقم وہ ملاتا ہو۔ تو شبہ کے حوالے سے شریعت کے احکامات یہ ہیں کہ اگر کہیں پر شبہ جو ہے وہ بغیر کسی دلیل کے ہو تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، اور دلیل کے ساتھ جو شبہ ہو اس میں بھی دلیل اگر قابل اطمینان نہ ہو تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر قابل اطمینان دلیل سے شبہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں پھر ان کو فکر مندی کی بات ہے، تو پھر اس کا دار و مدار اس پر ہوگا کہ جو دوسرے بھائی ہیں ان کی ساری آمدنی حرام ہے یا کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ اگر کچھ آمدن ان کی حرام بھی ہے لیکن ان کی حلال آمدن سے ان کے کرایہ کی رقم یا جس قدر وہ شامل کرتے ہیں وہ نکل سکتی ہے، تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کی ساری آمدن حرام ہے تو اس صورت میں پھر یہ ان کی طرف سے رقم کو شامل کرنا، جس قدر رقم وہ شامل کریں گے تو وہ ان کے لیے مشتبہ اور مشکوک ہوگی۔ البتہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے تدبیر ان کے پاس یہ ہے کہ یہ صراحتاً ان سے کہہ دیں کہ ہم جو بھائی حلال کماتا ہے صرف اسی کی رقم سے کرایہ وصول کریں گے۔ اس طرح صراحت کے بعد اگر وہ انہیں بتائے بغیر دوسرے بھائی کی رقم شامل کریں گے تو اس کے پھر یہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی، جزاکم اللہ۔ اور ناظرین محترم، بڑا اہم سوال ابھی میں کرنے لگا ہوں مفتی عابد شاہ صاحب سے، اور یہ بہت مبتلا ہیں لوگ اس مسئلے میں،
تو وہ حکم ان سے جانیں گے. سوال تھوڑا لمبا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ کی ضرورت کا ہے. کراچی سے عارف صاحب پوچھتے ہیں سوال, جی بعض موٹر سائیکل کمپنی والوں کا ایک طریقہ کار ہے, مثلا 10 افراد 5,000 ماہانہ قسط جمع کرتے ہیں اور ہر مہینے قرعہ اندازی ہوتی ہے, جس کا نام نکل آیا اسے موٹر سائیکل دے کر باقی قسطیں معاف, چھٹی ہو جاتی ہے اس کی. پھر اگلے مہینے بقایا افراد اپنی قسطیں جمع کراتے ہیں اور قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک انتخاب ہو جاتا ہے اور اسے بھی موٹر سائیکل مل جاتی ہے اور بقایا قسطیں معاف. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اسی طرح سے, یہاں تک کہ آخر میں جس رقم کو شروع میں متعین کیا ہوا ہوتا ہے, مثلا 60,000 روپے, وہ رقم پوری ہونے پر بقایا افراد کو بھی پوری رقم پر موٹر سائیکلیں مل جاتی ہیں. کیا یہ درست ہے یہ پورا عمل, یہ پورا پروسیس, اور شریعت کی روح سے اس کا کیا حکم ہے, جائز ناجائز کیا ہے؟ جی, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک قابل اعتراض بات یہ ہے کہ ابتداءً جو رقم دی جاتی ہے اس کی حیثیت شرعی طور پر قرض کی بنتی ہے, اور اس طرح قرض دے کر اس میں بعد میں بے کی شرط لگانا یہ ایک طرح سے قرض سے نفع اٹھانا ہے, اور قرض سے جو بھی نفع اٹھایا جائے تو اس کو فقہاء کرام نے سود قرار دیا ہے اور اس کو جائز نہیں کہا. تو اس لیے یہ معاملہ مشکوک ہے. اور دوسرے اس میں یہ خرابی بھی ہے کہ اس میں بعد میں اگر قرعہ اندازی میں نام نکل آئے تو قرعہ اندازی میں نام نکل آنے کی شرط پر بقیہ قسطیں معاف کرنے کی بھی شرط ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے اسکیم کا اعلان ہوتا ہے تو اس میں اگر کسی کا قرعہ اندازی میں نام نکل آئے تو وہ اپنا قانونی حق سمجھتا ہے کہ مجھے بقیہ قسطیں لازماً معاف کی جائیں, اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہوگا کہ وہ اس کو اپنا قانونی حق سمجھے گا تو یہ ایک شرط کے درجے کی بات ہوگی, محض ایک انعام نہیں ہوگا. اور اس لیے اب تک جو دارالفتاؤں کا فتویٰ ہے اس معاملے سے متعلق وہ یہی ہے کہ اس طرح سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, سادہ طریقے سے قسطوں کے ذریعے سے موٹر سائیکل کی خریداری جائز ہے. ٹھیک, جائز, بہت بہت شکریہ. محبوب الہی صاحب کا سوال ہے, سر کیا اسلامی بینک سے بچوں کے لیے ایجوکیشن پلان لے سکتے ہیں جو کہ انشورنس کی ایک قسم ہے؟ اگر لے سکتے ہیں تو کون سے بینک سے لینا چاہیے؟ اسلامی بینک تو انہوں نے خود کہہ دیا, مزید تخصیص چاہ رہے ہوں گے شاید. جی, اسلامی بینک جو انشورنس استعمال کرتے ہیں تو ان وہ تکافل, وہ انشورنس کا ایک اسلامی متبادل ہے اور اس کو تکافل کہتے ہیں, اور جس کی بعض علماء کرام نے گنجائش دی ہے. تو اس لیے اگر معتبر اسلامی بینک سے یہ معاملہ کریں اور بچوں کے لیے ایجوکیشنل پلان لیں تو اس کی ان علماء کے قول پر گنجائش ہے, اور عام لوگ ان علماء کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے تکافل کے پروڈکٹ لے سکتے ہیں. صحیح, جزاک اللہ, بہت شکریہ. سیف خان صاحب سوات سے پوچھتے ہیں سوال, ٹیلی نار کمپنی والے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,000 روپے, یہ بہت بار ہو چکا ہے سوال لیکن میں دوبارہ سے چلوں, 1,000 روپے رکھنے پر روزانہ 50 منٹ فری دیتے ہیں, تو سود ہے یہ؟ جی, مختصراً میں بھی جواب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی اسی مقصد کے لیے اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور اس میں رقم باقی رکھتا ہے کہ مجھے فری منٹس ملیں تو پھر تو یہ ایک سودی معاملہ ہے, جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے رقم کی ترسیل کے لیے اکاؤنٹ کھلوایا اور اتفاقی طور پر اس کے پاس منٹ آ جائیں تو ان منٹس کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. محمد صالح صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, جی اگلا سوال ہے ان کا, کیا چینل ٹائمز اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے؟ یہ اکاؤنٹ ڈالر سے کھلتا ہے اور $150 میرا خیال ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے سے $4,500 تک اس میں پے کرنا پڑتا ہے. جو ڈالرز ہم جمع کراتے ہیں وہ واپس نہیں ملتے, اس کے بدلے ایک روزانہ پتہ نہیں کیا ملتا ہے روزانہ ایک, اور اگر کسی کو ترغیب دی جائے اور وہ اکاؤنٹ کھول لے ہماری ترغیب پر تو ترغیب دینے والے کے لیے 10% اضافہ کر دیا جاتا ہے, اس کو کمیشن کے لیے وہ ملتا ہے. تو کیا کہتے ہیں سر اس چینل ٹائمز اکاؤنٹ کے بارے میں؟ جی, چینل ٹائم اکاؤنٹ کی جہاں تک ہم نے تحقیق کی تو ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہو سکی کہ اس اکاؤنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا یہ صرف پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کے کچھ اور بھی استعمالات ہیں. تو اس لیے جب تک اس کے حوالے سے پوری معلومات یہ ہمیں فراہم نہ کر دیں تو اس وقت تک ہم اس حوالے سے کوئی حتمی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی. اور اگلا سوال ہے بلال عالم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سوال, میں ایک سافٹ ویئر کا ماہر ہوں جس میں نقشے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر سافٹ ویئرز بھی استعمال کرتا ہوں. میں سافٹ ویئر اصلی نہیں خرید سکتا جو کہ بہت مہنگے ہیں, تو اس کی جگہ اس سافٹ ویئر کا میں کریکڈ ورژن لکھا ہوا ہے جی, جو کہ آسانی سے مل جاتا ہے وہ استعمال کرتا ہوں, تو اس سے کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ وہ سب جائز نہیں. جی, کریکٹ ورژن کے بارے میں جہاں تک ہماری معلومات ہیں تو اس سے جو کاپی رائٹس کے حقوق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ
ترمیم کر لی جاتی ہے، اور ترمیم کر لینے سے قانونی طور پر بھی وہ کاپی رائٹس باقی نہیں رہتے ہیں۔ تو اگر یہ بات اسی طریقے سے ہے تو پھر تو ان کے لیے اس کریکٹ ورژن کا استعمال کسی بھی سافٹ ویئر کا وہ جائز ہے۔ جہاں تک کاپی کا تعلق ہے کہ اگر کوئی کسی سافٹ ویئر کی کاپی استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی اگر ذاتی استعمال کی حد تک ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے اس کی بعض حضرات نے گنجائش دی ہے۔ البتہ تجارتی مقاصد کے لیے وہ کسی کی سافٹ ویئر کی کاپی کو استعمال کرنے کے، ایک آدمی سافٹ ویئر کی کاپی بنا کے فروخت کرے، تجارت کرے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ اپنی ذاتی حد تک اس کو استعمال کرتے ہیں نقشے وغیرہ بنانے کے لیے، تو اس لیے ان کی آمدن حلال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی اسداللہ شہباز صاحب کی طرف آتے ہیں جی۔ سلمان ارشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں سوال سے، پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھنا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ترتیب ہے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لمبی صورت، تو اس میں دو صورتیں عموماً سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو صورتوں کی آیتیں ہیں وہ تقریباً ایک جتنی ہوں جی۔ اگر آیتیں ایک جتنی ہیں تو پھر 3 آیتوں سے زیادہ اگر کسی نے قصداً اس طرح کیا ہے، 3 آیتوں سے زیادہ دوسری رکعت کو لمبا کر دیا، یعنی پہلی رکعت سے 3 آیتیں زیادہ ہوئیں، تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اچھا۔ اور اگر اس صورت کی آیتیں چھوٹی بڑی ہیں، بعض بالکل چھوٹی ہیں، بعض بہت لمبی ہیں، مثلا سورہ بقرہ ہے، اس کی بعض آیتیں، ایک آیت ایسی بھی ہے جو 1 صفحے کی بھی ہے تو اور پورے رکوع کی وہ آیت ہے، تو کئی بعض اگر چھوٹی بڑی آیتیں ہیں، پھر اس میں حروف کی مقدار کے اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے اس سے آدھی دوسری رکعت میں زیادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مثلا پہلی میں 1 صفحے کی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں 1.5 صفحے کی پڑھ لی، تو 1.5 سے اگر کم ہے تو ٹھیک، 1.5 سے اگر زیادہ صفحے کی پڑھ لی ہے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہوگی، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر بھول سے ایسا ہو گیا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صورتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے یوں ہی پڑھی ہیں، مثلا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو وہ بڑی ہے دوسری، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے، لہذا ان کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ زین صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، باجماعت نماز میں جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں مجھے ان میں تلاوت کی ترتیب کے بارے میں علم نہیں تھا، مثلا جو 2 رکعت خود ادا کی ان میں صرف سورت فاتحہ ہی تلاوت کی، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں پڑھی، کیا اس طرح نماز ہو گئی ہے؟ میری عمر ابھی 20 سال ہے اور میں شروع سے ہی اسی طرح پڑھ رہا ہوں اور بچپن سے ہی اکثر نماز جماعت سے پڑھتا آیا ہوں، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اگر نماز فاسد ہو گئی ہے تو وہ گزشتہ ساری نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہوتا تو یہی ہے کہ جو اگر 1 رکعت رہ گئی ہے تو آخر میں ادا کرتے وقت جو مسبوق ہے وہ اس کے ساتھ صورت ملائے گا، 2 رہ گئی ہیں تب بھی صورت ملائے گا۔ تو انہوں نے اگر ایسا نہیں کیا تو ان کی وہ نمازیں واجب الادا ہیں، تو لہذا جتنی نمازیں ان کے یہ ان کا اندازہ لگا لیں گے بھی اتنی نمازیں ایسی ہیں جو میں نے اس انداز سے پڑھی ہیں جس میں رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، تو ان کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے، آسانی کے لیے یوں کر لیا جائے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک اسی نماز کا جو فرض ہے وہ ادا کر لیا جائے۔ مثلا فجر کی نماز یہ پڑھ رہے ہیں تو فجر کے ساتھ 2 رکعتیں اضافی قضا کی نیت سے پڑھ لے کہ جو پہلی فجر کی نماز میری قضا ہوئی تھی اس کا میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر کے ساتھ ظہر کے 4 فرض، عصر کے ساتھ عصر کے 4 فرض، اس طرح پڑھ لیں تو ترتیب بھی باقی رہتی ہے، یاد بھی رہتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ مصعب۔ اور بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے نمازوں کے متعلق ہی ہے سوال جی، جس شخص کے ذمے 13 سال کی قضا نمازیں ہوں کیا وہ ان نمازوں کو مختصر کر کے پڑھ سکتا ہے تاکہ جلدی ذمہ داری ادا ہو جائے؟ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھے، رکوع و سجود میں صرف 1 بار تسبیح پڑھے، آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، صرف 3 بار سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لے اور تشہد کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دے، تو کیا درست ہو جائے گا اس طرح؟ لیکن 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا اس طرح پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک تو ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں جو کہ بہت بری بات ہے، نہ قضا نہیں ہونی چاہیے تھی، گناہ تھا، لیکن اگر قضا ہو گئی ہیں اور اب یہ دوبارہ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو انہی رکعتوں کو اچھی طرح
اور سنن نوافل مستحبات ان سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنی چاہیے، تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو خام خواہ ایسے اسپیڈ لگانا، اگر 2 رکعت اگر یہ پڑھ رہے ہیں مثلا، تو اس میں ثنا اور تعوذ شروع کی چھوڑے گا، اور ادھر سے تسبیحات چھوڑے گا، ادھر سے درود شریف چھوڑے گا، کتنا وقت بچ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ بچ جائے گا نا۔ تو اس 1 منٹ 1.5 منٹ کو بچانے کے لیے اپنی نماز کو خام خواہ ناقص کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ پوری نماز پڑھیں جیسے کہ عام نماز ہوتی ہے، اور شریعت نے خود ہی گنجائش دی ہوئی ہے، وہ اس طرح گنجائش ہے کہ فقط فرائض ہی کی قضا کرنی، سنتوں کی تو قضا کرنی نہیں ہے۔ تو لہذا فجر میں 2 رکعت انہوں نے فقط قضا کرنی ہے، ظہر میں فقط 4 رکعت قضا کرنی ہے، عصر میں 4 رکعت، اس طرح جو فرائض ہیں وہی قضا کرنے ہیں۔ اور اس میں کیا وقت لگتا ہے؟ 4 رکعت میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اچھی طرح تسلی سے پڑھتا ہے تو 5 منٹ لگیں گے، تو یہ 5 منٹ سے اگر یہ شارٹ کٹ مارے گا تو 4 منٹ ہو جائیں گے، تو 1 منٹ کو بجا کر کہاں جائے گا یہ؟ تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر ایسا کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، نماز ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ محسن احمد صاحب میرٹھ انڈیا سے، ان کا سوال ہے جی، صلاۃ التسبیح کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر نیند کا جھونکا آیا سر، جھپکی لگی، انہوں نے لکھا ہے تسبیح کی تعداد بھول گیا سر اس نیند کے آنے کی وجہ سے نا، پھر اپنے طور پر پوری کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیا، بھئی یار پوری ہو گئی ہوں گی تو چلو جو غلطی ہے اس سجدہ صاحب سے پوری ہو جائے گی، تو کیا صلاۃ التسبیح ادا ہو گئی سر؟ آخر میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی ان کو، بس جتنا انہوں نے پڑھ لیا بس پڑھ لیا، نفل نماز ہے اس میں تسبیحات پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں تھا، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی ہے، پریشانی کی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خالد احمد صاحب کا سوال ہے اگلا، ہماری جامع مسجد کے باہر ایک پارک ہے جو مسجد کا ہی ہے، مسجد 3 منزلہ ہے، کیا تینوں منزلوں میں سے کسی منزل میں جگہ ہوتے ہوئے جماعت کی نماز باہر پڑھ سکتے ہیں، جبکہ امام اور بعض مقتدی مسجد میں ہوں اور کچھ مقتدی اسی پارک میں ہوں؟ نیز اگر تینوں منزلیں بھری ہوئی ہوں تو کیا اس صورت میں پارک کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وقت مسجد کی 4 دیواری سے پارک میں جو پہلی صف ہوگی تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس وقت سر؟ اس میں یہ ہے کہ جو پارک میں نماز پڑھتے ہیں اس کا اتصال مسجد کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، درمیان میں بڑا راستہ وغیرہ تو نہیں ہے، اگر درمیان میں 8 فٹ کی جگہ تقریباً جہاں سے ایک گاڑی گزر سکتی ہے، 8 فٹ کی جگہ اگر درمیان میں ہے تو پھر یہ منفصل سمجھی جاتی ہے، لہذا وہاں نماز پڑھنے سے ادھر نماز نہیں ہوگی جب تک کہ درمیان میں کوئی ایک صف اتصال کے لیے نہ لگائیں۔ اور اگر اتصال کے لیے درمیان میں صف لگا دی گئی ہے جو راستہ ہے درمیان میں، یا ویسے ہی پارک بالکل دیوار کے ساتھ متصل ہے اور درمیان میں 8 فٹ کی جگہ نہیں ہے، اس سے کم جگہ ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی، بے شک اوپر والی جگہوں میں منزلوں میں جگہ خالی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی فرق نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اجمل خان صاحب ریاض سے، ان کا یہ سوال ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سوتے اور پھر اٹھ کر فجر ادا فرما لیتے تھے، اس میں وضو کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، تو کیا عام آدمی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بعض اوقات ثابت ہے کہ آپ تہجد کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے اور پھر فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باقاعدہ سونے کی آواز جس طرح خراٹے کی ہوتی ہے اس طرح کی ہلکے خراٹے وہ بھی آتے تھے، تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند ہوتی تھی بہرحال۔ تو اس میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کے بعد اگرچہ وضو کا ذکر نہیں ہے لیکن وضو کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوں گے، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے تھے یا سوتے تھے تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سوتے ہیں اور سونے کے بعد پھر دوبارہ سے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر وضو کے، تو آپ نے فرمایا کہ ان عینا یتنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند تھی اس نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، یہ فقہا نے یہ حکم لگایا اس کا کہ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرمائیں اور نیند آ بھی جائے، بے شک وہ گہری نیند ہی کیوں نہ ہو، تو نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ جائز تھا لیکن عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے کہ فجر کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد پھر لیٹ جاتے ہیں سونے کی نیت سے،
سے, اور بسا اوقات وہ سو بھی جاتے ہیں اور پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, ان کی نماز نہیں ہوتی ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی تو ایک وجہ تھی, وجہ یہ تھی کہ آپ تو ساری رات نوافل میں انہوں نے گزاری ہے, یعنی لمبی رکعتیں, بہت لمبی رکعتیں آپ پڑھتے تھے, حتیٰ کہ آخری والی جو وطر کے بعد جو 2 رکعتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے, اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو اب اس تھکاوٹ کو عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے کے لیے آپ لیٹتے تھے. ہم لوگ تو ساری رات خراٹے لیتے رہتے ہیں, خراٹے لے کے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور 2 رکعت سنتیں پڑھ کے پھر دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹ جاتے ہیں, پھر خراٹے لینا شروع کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, اور اس کو اگر کسی نے کبھی کبھار مسنون سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کر لیا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو معمول بنانا ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں. بہت بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب, بڑے دنوں بعد آج آپ قابو آئے ہیں تو آپ کی طرف آنا بندہ بھی ہے. فضل قدوس صاحب کا سوال ہے, اگر مسافر مقتدی ایسے امام کے ساتھ نماز عصر کی آخری رکعت میں شریک ہو جس کا حال معلوم نہیں کہ وہ امام مقیم ہے یا پھر وہیں کہیں مسافر صاحب ہیں تو انہوں نے جماعت شروع کر دی, تو اب یہ مقتدی صاحب جو ہیں یہ 3 رکعت الگ سے پڑھے گا یا پھر ایک, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقتدی جب شریک ہوا ہے تو اس کی صورت تو یہ ہے کہ امام کی نماز یوں معلوم ہو سکتی ہے کہ وہ امام نماز کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں, آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتا ہے جب وہ امام بھی مسافر ہے یا خود بھی مسافر ہے تو قصر نماز پڑھے گا. اگر امام نے اعلان نہ کیا ہو تو ظاہر ہے وہ مقیم ہوگا. لیکن آج کل اس طرح کبھی کوئی اعلان کر دیتا ہے کوئی نہیں کرتا, تو اس سے تو ظاہر علم نہیں ہو سکتا. تو احتیاط کے لیے یہ صورت ہے کہ شروع سے ہی وہ ایک نماز کی نیت کر لے, قصر کی یا اتمام کی, پھر وہ وہی نماز پڑھ لے, بعد میں معلوم کر لے. تو اگر اس کی نماز اسی طرح ٹھیک ہو گئی ہو, یعنی امام بھی مسافر تھا یہ بھی مسافر اور اس نے قصر کی نیت کر کے پوری کی ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر برعکس ہو گیا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اپنی نماز لوٹا دیں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ جی. مدثر اعجاز پراچا صاحب, انشاءاللہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس پر ہمارا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے, اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر پوری ایک اویئرنیس کی ایک سیریز لے کر آئیں انشاءاللہ. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس وقت ظاہر ہے ہمارا ملک جو ہے وہ اسی کی بنیاد پہ اس نے آگے جانا ہے یا پھر خدا نخواستہ پیچھے آنا ہے. تو ہم نے ملک کی بہتری کے لیے جو اسلام کے نام پہ ہمیں ایک ملک حاصل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس کو بچانا ہے. تو اس کے لیے جو بھی طریقہ ہوگا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اور شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے, تو یقیناً انشاءاللہ GTR میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کی رہنمائی ہم اپنا فرض سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ انتظار فرمائیں. طارق محمود صاحب بکر سے پوچھتے ہیں, سر جماعت کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی تھی مگر یاد نہیں رہا اور امام کے ساتھ ہی ایک طرف سلام پھیر دیا, پھر یاد آیا تو کھڑے ہو کر رکعت ادا کی, ویسے عام طور پہ ہو جاتا ہے, کیا اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اس اگر دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد آیا اور کھڑے ہو گئے تو حکم میں فرق ہوگا یا سیم؟ دیکھیں, اگر امام کے ساتھ بالکل برابر ہی سلام پھیر دیا اور جیسے امام نے آخری میم ادا کیے تو اس نے بھی, تو اس صورت میں تو سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ امام کے بعد ہی سلام پورا ہوتا ہے, تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے ذمہ سجدہ سہو لازم ہے, آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اسی طرح دونوں طرف جب سلام پھیر دیا ہے تو یاد آنے پر دوبارہ کھڑا ہو جائے, نماز مکمل کر لے, بشرطے کہ کوئی بات نہ کی ہو یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, تو دوبارہ کھڑا ہو جائے اور وہ نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. سید بابر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں, بغیر داڑھی والا شخص یا وہ شخص جس کی داڑھی تو ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے, کترواتا ہے داڑھی ایک بالی اس سے مجھ سے کم ہے, تو کیا وہ اذان یا اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ مسجد میں مؤذن مقرر ہو پہلے سے؟ اور اگر اس نے کہہ دی اذان کی ہی یا اقامت تو شرعاً کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ سر دیکھیں, جب مؤذن مقرر ہے نیک و پرہیزگار آدمی تو اذان اسی کو ہی کہنی چاہیے. کسی ایسے شخص کو جس کی داڑھی بالکل وہ شریعت کے مطابق نہ ہو, ایسے شخص کو اجازت نہیں دینی چاہیے. بالفرض اگر وہ اذان اور اقامت کہہ دیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اس میں اذان کا اعادہ یعنی دوبارہ اذان وہ مستحب ہے کہ دے دیں, البتہ اقامت دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی, اقامت اسی طرح رہے گی. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو مؤذن ہے
वही अजान और इकामत के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतर यही है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आगे भी एक सवाल इसी के रिलेटेड है जी, क्या वो आदमी आज़ान दे सकता है मस्जिद में जिसने वहाँ उस वक्त बाजमात नमाज अदा नहीं करनी, बाहर चला? तो अजान तो हो जाएगी इस सूरत में, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, लिहाजा वहीं पे जमात से ही नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और शेर अफजल साहब का सवाल है, जुमे के 2 खुतबों के दरमियान हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है जी? जुम्मे के 2 खुतबों के दरमियान हाथ उठाना या ज़बान से ज़ोर से दुआ करना ये सही नहीं है। ठीक है। दिल ही में दुआ मांग सकते हैं। दिल में दुआ मांग सकते हैं। अब्दुल नासिर साहब ज़रगून से सवाल कर रहे हैं जी, अगला एक नियत से 14 सजदा तिलावत अदा करना जायज़ है या नहीं? 14 अगर इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में वो 14 सजदे अदा कर ले, लेकिन हर सजदा अलग अलग हो, तो इस तरह 14 सजदे तो अदा हो जाएंगे, वो नियत खुद ब खुद तब्दील होती जाएगी। लेकिन अगर वो सजदा एक ही करता है और समझता है कि 14 की नियत करके ये 14 अदा हो जाएंगे, तो इस तरह तो ज़ाहिर है 14 अदा नहीं होंगे, एक ही सजदा अदा होगा, बकिया 13 अलग से करने पड़ेंगे। अलग से करने पड़े। बहुत शुक्रिया। हंजला खान साहब कराची से पूछते हैं सवाल, मेरे पास 24 शवाल 1437 हिजरी को पहली मरतबा ज़कात के निसाब के मुताबिक रकम आई थी। इसके 1 साल के बाद यानी 24 शवाल 1438 हिजरी को मेरे पास निसाब के मुताबिक माल नहीं था, इसलिए मैंने ज़कात अदा नहीं की। अब मज़कूरा सूरत में मेरी ज़कात के हिसाब की तारीख़ 24 शवाल बरकरार रहेगी या फिर वो तारीख़ कलअदम हो जाएगी, नई तारीख़ से हिसाब रखना होगा? तो क्या हुक्म होगा सर इस हवाले से? ये तारीख़ कलअदम हो जाएगी, लिहाजा दोबारा जब वो कभी साहिब निसाब बनता है तो उस तारीख़ से उनका नया साल शुरू होगा। फिर अगले साल जब उस तारीख़ को अगर वो साहिब निसाब है तो 1 साल पूरा होने पर फिर वो ज़कात अदा करेगा। ठीक है जी, कलअदम हो जाएगी ये तारीख़ और फिर अगले नए हिसाब से उसको ज़कात अदा करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की तरफ जाऊंगा अगला सवाल लेकर, और सवाल हमसे पूछा है किसने, वो सामने आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है सर, सवाल है फुरकानुल हक साहब का, अगर नमाज के दौरान नमाजी के आगे से कोई खातून गुजर जाए तो नमाज हो जाती है या नहीं सर? जी हाँ, नमाज हो जाती है, कोई हरज नहीं है। अगरचे नमाजी के आगे से गुज़रना अच्छी बात नहीं है, उसका गुनाह होता है, लेकिन अगर कोई गुज़र गया तो नमाजी की नमाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी नमाज ठीक है। नमाज ठीक है। बशर रिजवान कासिम साहब आप भी सवाल कर रहे हैं, सजदा सहव में एक सलाम फेर कर दोबारा 2 सजदे करते हैं, तो क्या इसके बाद अत्तहियात पढ़ना ज़रूरी होता है सर? जी हाँ, उसके बाद तशहुद पढ़ी जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह साबित है कि आप सलाम फेर कर 2 सजदे किए, सजदे करने के बाद फिर तशहुद पढ़ा और उसके बाद फिर आपने सलाम फेरा दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर फेरोज साहब का सवाल है, शदीद गर्मी में ज़ोहर को देर से पढ़ने का, वो जो अबरीदुल ज़ोहर वगैरह के अल्फाज है मेरे ख्याल है, क्या मफ़हूम है उन अल्फाज का? तो हदीस का सर, उस हदीस का मफ़हूम तो बिल्कुल वाज़े है, लेकिन बाज़ लोगों ने उसमें शक पैदा करने की कोशिश की है। अच्छा। उसका मफ़हूम अबरिदु बिज़्ज़ुहरी फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, ये अल्फाज हैं। असल में मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, उनमें से एक अल्फाज ये भी हैं कि ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ें, इसलिए कि जो गर्मी है वो जहन्नुम की लपट है, यानी जहन्नुम के असरात हैं, इसलिए वो उससे बचें और उनको ठंडा करके पढ़ें। इसका मफ़हूम बस यही है कि ज़ोहर की नमाज कुछ ताख़ीर से पढ़ें, जैसे कि हनफिया का मज़हब यही है कि वो फरमाते हैं कि गर्मी के ज़माने में ज़ोहर ताख़ीर से पढ़नी चाहिए और सर्दी के ज़माने में जल्दी पढ़नी चाहिए, ये हनफिया का मज़हब है। तो बाज़ लोगों ने ये किया कि इसका मतलब कुछ और बनाया उन्होंने। वो ये मतलब बनाया उन्होंने कि अबरिदु बिज़्ज़ुहर का मतलब ये है कि क्योंकि गर्मी जहन्नुम की असरात में से है, लिहाजा अबरिदु बिज़्ज़ुहर, ज़ुहर को जल्दी पढ़ लिया करो। अच्छा, ये मफ़हूम बना दिया क्योंकि निस्फ़ नहार के वक़्त गर्मी कम होती है, लिहाजा ज़ुहर को जल्दी पढ़ के जान छुड़ाओ और गर्मी से बचो, ये उन्होंने मफ़हूम बनाया। जबकि ख़ुद गैर मुक़ल्लिद आलिम है मौलाना वहीदुज़्ज़मान
حیدرآبادی صاحب، انہوں نے خود موطا امام مالک کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر اس کی تردید کی ہے، تصریح کے ساتھ تردید کی ہے. انہوں نے یہی حدیث جب آئی تو انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا، وہی جو کہ حنفیہ بیان کرتے ہیں. بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز جلدی پڑھی جائے اور تاکہ گرمی سے بچیں. یہ مفہوم بالکل غلط ہے. اسی طرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں بھی، علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے سبل السلام میں بھی، انہوں نے بھی یہی مفہوم ذکر کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے گرمی کے زمانے میں تاکہ گرمی ختم ہو جائے. اور اس کی بہت سی دوسری روایات میں بھی ہے. ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران اذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابرد، ٹھنڈا کرو اس کو. پھر وہ بیٹھ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ اٹھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابرد، تو پھر دوبارہ بیٹھ گئے. پھر تیسری مرتبہ اٹھے، تیسری مرتبہ آپ نے بٹھایا، پھر اس کے بعد اذان ہوئی ہے. صحابہ فرماتے ہیں حتی رأینا فیعت تلول، وہ اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ جو ٹیلے ہوتے ہیں جن کا عموماً سایہ نظر نہیں آیا کرتا تو ان کا سایہ بھی نظر آنے لگ گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراد بالظہر کا مطلب ہے کہ تاخیر سے پڑھے، جلدی پڑھنا یہ مراد نہیں ہے اس سے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، جزاکم اللہ. کوئٹہ سے ظاہر خان صاحب کا سوال ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جان بوجھ کر غنہ اور مد متصل چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا حق تو قرآن کا یہی ہے کہ اس کو تمام جتنے بھی آداب ہیں، مستحبات ہیں اور تجوید کے قواعد ہیں ان کی رعایت کر کے پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح انداز سے پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے مدہ اور غنہ وغیرہ چھوڑ دیا ہے تو اس سے معنی میں فرق بہرحال نہیں آتا. تو معنی میں فرق نہ آنے کی وجہ سے پڑھنا تو صحیح ہے لیکن ایسا کرنا آداب کے خلاف ہے. آداب کے خلاف ہے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. نعیم خٹک صاحب کا سوال ہے اگلا. حج ایڈمیشن چونکہ 15 جولائی سے شروع ہوئے تھے تو اسے ایک دن پہلے یعنی 15 جنوری تو ایک دن پہلے یعنی 14 جنوری 2018 کو مجھے 3,30,000 روپے ملے. میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس رقم کی وجہ سے مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، اس لیے حج کے لیے داخلہ میں نہیں بھیج سکا. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ اور اس میں ایک میں ایڈ کروں گا اپنی طرف سے کہ اتنا یعنی مال ہو کہ آپ بیت اللہ تک جا سکیں، زیادہ اتنا آپ کے پاس ہو اور واپس آ سکیں اور پیچھے گھر والوں کی کفالت، اس کے بعد آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو یہاں تو سرکاری اور پرائیویٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ڈبل. اب یہ جیسے 3,30,000 روپے ہے جی، تو سرکاری تو اس میں ہو جائے گا لیکن جو پرائیویٹ ہے وہ 6 لاکھ پہ چلا جائے گا، 6.5 لاکھ پہ چلا جائے گا آج کل جو ریٹس ہیں. تو حکم میں فرق آ جائے گا اس سے؟ دیکھیں اس کا تعلق اسی سے ہے کہ عام آدمی جتنے میں حج کر سکتا ہے اتنے پیسے اس کے پاس آ جائیں. اور وہ ظاہر ہے کہ سرکاری حج جو ہے وہ جتنے کا ہوتا ہے بس وہی کافی ہے، اتنی رقم آ جائے گی تو حج فرض ہو جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب ان کے پاس تو 3,30,000 روپے آ گئے تھے اور سرکاری حج کی رقم اس سے کم ہی تھی. تو جب کم تھی تو اب ان کے اوپر حج تو فرض ہو گیا ہے. اور البتہ یہ نہیں درخواست جمع کروا سکے تو اس کی وجہ سے اگلے سال ان کو حج کرنا بہرحال ضروری ہوگا. تو اس دوران بس وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے کے رشتہ دار اس میں مبتلا ہوئے، ان کے پاس پیسے اتنے ہی تھے کہ سرکاری اس میں جا سکے، نام نہیں آیا. وہ بہت پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہم فوت ہو گئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم پر تو ایک چیز فرض ہے، پرائیویٹ وہ کر نہیں سکتے. تو کیا اس وقت تک ان کو بس حج تو ان کے ذمہ فرض ہے، اور اگر ان کو فوت ہونے کا خدشہ ہے، ہوتا ہی ہے عموماً، تو اگر خدشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے، یعنی بڑھاپے میں عموماً ہمارے لوگوں کو حج کرنا یاد آتا ہے نا، ویسے تو جوانی میں یاد نہیں ہوتا. تو اگر ان کو ڈر ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کو وصیت کرنی چاہیے کہ جب اگر میں خدا نخواستہ فوت ہو گیا تو پھر میری طرف سے حج ادا کر دیا جائے تو حج بدل ہو جائے گا اس کے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. منصور صاحب کا سوال ہے آزاد کشمیر سے، کیا عقیقہ مدرسے میں دے سکتے ہیں اس کا گوشت وغیرہ، یا گھر پر ہی ضروری ہے؟ اگر گھر پہ رشتہ داروں کو عقیقہ میں بلائیں تو کیا قرآن خوانی بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں سر؟ عقیقہ مدرسے میں دے بھی سکتے ہیں، گھر پر بھی بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، اور ویسے بھی کچا گوشت بھی اپنے عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، غریبوں کو دے سکتے ہیں. تو ہر طریقہ، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں گویا کہ. باقی یہ کہ اس وقت قرآن خوانی بھی کروا دی جائے. تو یہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس میں بہت سے مفاسد ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت قرآن خوانی نہ کروائیں، بس وقت یہ کھانا کھلا دے. قرآن خوانی کروانی ہے تو بعد میں کسی وقت خود قرآن پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ باقاعدہ اجتماع کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس میں پھر فقط ورق پلٹے جائیں، پھر کھانا کھلا دیا جائے. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب
دوبارہ آپ کی خدمت میں. نظر الہدا صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں, کیا کسی بیوپاری کا اس نیت سے سامان کا ذخیرہ کرنا کہ اس کا اسٹاک مارکیٹ میں کم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو مہنگے داموں فروخت کیا جا سکے گا, جائز ہے؟ جی, غذائی اجناس وغیرہ جو عام ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے اسٹاک کرنا کہ اس کے اسٹاک کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمتوں پہ فرق پڑ جائے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ وہی ناجائز ذخیرہ اندوزی ہے جس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المحتکر ملعون, کہ جو اس طرح ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس کے لیے لعنت ہے. تو جو صورت انہوں نے لکھی ہے تو وہ صورت بظاہر وہی بنتی ہے کہ اتنا وہ روکتا ہے کہ اس کی کمی ہو جاتی ہے اور قیمتوں پہ فرق پڑ جاتا ہے. البتہ اس میں فقہاء نے اتنی بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زمین کا اناج جو ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے یا ایسی چیز جس کو اس نے دوسرے شہر سے منگوایا ہو تو وہ ذخیرہ اندوزی کی اس ممانعت میں نہیں آئے گا. اگرچہ یہ نیت کرنا کہ لوگوں میں قحط ہو جائے, کسی چیز کی کمی ہو جائے, یہ نیت بذات خود ایک بری نیت ہے, ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. عائشہ صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں, سر ایک خاتون نے حلال فاؤنڈیشن والوں سے حلال آگہی کورس کیا, یہ حلال فاؤنڈیشن والے آپ ہی ہیں شاید, اب وہ واٹس ایپ پہ خواتین کو حلال اویئرنیس دے رہے ہیں, حلال آگاہی دے رہے ہیں, اور اس میں وہ بڑی قطعیت کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں عام مارکیٹ کے اندر جو فوڈ کلر جو ملتا ہے حلال ملتا ہی نہیں ہے ہی نہیں, حالانکہ بازار میں بریانی تکہ ہر چیز میں رنگ ہے سر, تو ساری چیزیں حرام ہیں. جی, یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ پاکستان میں جو فوڈ کلر ملتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں. صرف ایک فوڈ کلر ایسا ہے E120 کہ جو کیڑے مکوڑوں سے بنتا ہے اور وہ حرام ہے. باقی بہت سارے رنگ جو ہیں وہ فوڈ کلر ایسے ہیں کہ جو بالکل حلال ہیں, وہ نباتات سے بھی بنتے ہیں اور منرلز اور معدنیات سے بھی بنتے ہیں. مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ E160 جو ہے وہ اے سے لے کے ایف تک یہ 6 کلرز ہیں اور یہ سارے کے سارے حلال ہیں. اسی طرح E161 میں بھی اے اور بی کو چھوڑ کے آگے سی سے لے کر جے تک یہ کوئی 8 کلر ہیں اور یہ سارے کے سارے حلال ہیں. پھر اسی طرح E162, E163 اور E164 یہ سارے کلرز ہیں, فوڈ کلرز ہیں اور یہ سب حلال ہیں. تو یہ بات کرنا کہ پاکستان میں صرف حرام فوڈ کلر ہی ملتا ہے یہ تحقیق کے مطابق نہیں ہے. باقی کورس میں تو حلال فاؤنڈیشن کے کورسز میں تو خاص طور پہ یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے کہ لوگوں میں سنسنی پھیلے. تو ظاہر ہے کہ شریعت نے جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو تو اس وقت تک کسی چیز کو حرام قرار دینے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, کہ یوں ہی جھوٹ موٹ بغیر دلیل کے مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو شریعت نے بے خبری سے کسی حد تک فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ احتیاط ہونی چاہیے. آج کل جیسے مشکوک اجزاء اور حرام اجزاء کی کثرت ہو گئی تو احتیاط بھی ہونی چاہیے اور بے خبری سے فائدہ اٹھانے کا طرز عمل اس کے بیچ کی راہ اختیار کرنی چاہیے. ایسے غلو میں نہیں پڑنا چاہیے جس سے لوگ پریشانیوں میں اور وسوسوں میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. حلال فاؤنڈیشن کے کورس کا لٹ اٹھا کے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. ملیحہ صاحبہ کوئٹہ سے پوچھتی ہیں, سر خواتین کے جسم سے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے ریزر ایسی مشین جس میں بلیڈ کے ذریعے بال صاف ہوتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یا لوہے کا استعمال عورت کے لیے ممنوع ہے؟ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. طبی طور پر اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ جی. عثمان صاحب راولپنڈی سے اگلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے جی ان کا, اگر کسی کے بال جھڑتے ہوں تو وضو میں چہرہ دھونے کی کیا حدود ہوں گی سر؟ جی, جہاں تک عام طور پہ بال ہوتے ہیں وہاں تک چہرے کے حصے کو دھونا ضروری ہے. عبید محمود صاحب عمان مسقط سے سوال کر رہے ہیں اگلا, اور ناپاک اور پاک کپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین میں میرے بھائی اتنی بار ہو چکا ہے, میں پتہ نہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ سنینا ہے میرا خیال ہے نام, صاحبہ کا سوال ہے, اگر ٹینکی میں گٹر کا پانی مکس ہو جائے سر, اسمیل ہو مگر ٹیسٹ میں کوئی زیادہ فرق نہ ہو, یہ میرا خیال ہے کراچی سے آ رہا ہے سوال, تو کیا استنجی کے لیے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟
جی کراچی میں یہ پائپ لائنوں میں کبھی کبھی ایشو ہوتا ہے. تو پائپ لائن کا مسئلہ تو آسان ہے اس لیے کہ وہ مائع جاری کے حکم ہے اور اس میں جب تک نجاست کا عین نظر نہ آئے تو وہ پاک ہے. اور اسی طرح ٹینکی بھی اگر وہ بہت بڑی ہو 225 مربع فٹ ہو تو وہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہوتی ہے. اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں کوئی نجاست متعین طور پہ نظر نہ آ جائے. البتہ عام طور پہ جیسے ٹینکیاں ہوتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ گٹر کے پانی کے اس میں مل جانے سے وہ ناپاک ہو جائیں گی. اور اگر ایک وصف بھی ان کا تبدیل ہو جائے، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ اسمیل وہ آتی ہے، تو اس سے وہ ناپاک ہو جائے گا. اور اس کو پاک کرنے کے پھر دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سارا پانی نکالا جائے، لیکن یہ نسبتاً مشکل طریقہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے جو فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بھر دیا جائے ٹینکی کو، اور اس طرح سے اتنا بھر دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی بہنے لگے. تو جب پانی بہنے لگے گا تو وہ ساری ٹینکی مائع جاری کے حکم میں ہو جائے گی اور وہ پاک ہو جائے گی. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے ٹینکی کو پاک کرنے کا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. یہ عارف صاحب، آخر میں عارف صاحب آپ کے نام کے ساتھ ہے. آئی ول ٹرائی انشاءاللہ. اور کل ہم نے بہت کوشش کی آج کہ ہم کر سکیں، لیکن کسی سبب نہیں ہو سکا. ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ تو نہیں تھا وہ، بہرحال ایک ہم نے آپ سے ایک ایگریمنٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک بات کی تھی. تو بہرحال وہ انشاءاللہ کل پوری کریں گے. انشاءاللہ کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا کہ ہم اس پروگرام سے پہلے 1-1.5-2 گھنٹے جتنا بھی وقت ہوگا ہم تمام سوالات جو ہے وہ پبلش کر دیں گے جو پروگرام کا حصہ ہوں گے کمنگ پروگرام کا انشاءاللہ العزیز. تو کل آپ کا شکوہ نہیں ہوگا. سر مفتی نوید اللہ صاحب، ابو محمد صاحب دمام سے سوال کر رہے ہیں. سر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جتنے کپڑے کی خریداری کر لو اور کپڑے پہن لو، نئے کپڑے جو بھی ہیں ان کا حساب مرنے کے بعد نہیں دینا پڑے گا. تو کیا یہ بات ثابت ہے؟ یہ بات عوام میں مشہور ہے، البتہ ہماری معلومات کے حد تک جو ہم نے تحقیق کی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا اس پر کوئی زیادہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے کہ واقعتاً اس طرح ہے. عوام میں مشہور ہے یہ بات. بہت بہت شکریہ. عظمت خان صاحب، کیا چھوٹے بچے کے لیے بھی فطرانہ دینا چاہیے؟ سر یہ تو پرانا ہو گیا. جی ہاں، چھوٹے بچے کی طرف سے بھی فطرانہ دینا چاہیے. نابالغ اولاد کا جو فطرہ ہے وہ والد کے ذمے ہے. اگر ان کا اپنا مال ہے بچوں کا تو پھر اس سے اس کی ادائیگی کی جائے گی، ورنہ والد خود ادا کرے گا. ادائیگی کی جائے گی ورنہ والد ادا کرے گا. یاسر احمد صاحب، احمد نگر یہ مجھ سے نام نہیں بولا جاتا سر، یہ مہاراشٹر پتنی مہاراشٹر انڈیا سے ان کا یہ سوال. عشر کسے کہتے ہیں؟ کب اور کتنا واجب ہوتا ہے وہ؟ عشری زمین کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علاقے کی زمین جو انڈیا میں واقع ہے عشری ہے سر. عشر کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس جو زمین ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں سے ہی ان کے پاس منتقل ہوئی ہو، اس پر پیداوار پر جو ٹیکس لازم ہوتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اور یہ پیداوار اگر قدرتی پانی سے ہو، جیسے بارش ہے، دریا ہے یا قدرتی چشمے وغیرہ سے، تو اس پر 10% دینا پڑتا ہے عشر. اور اگر یہ اپنے خرچے سے جو پانی کا انتظام کیا ہے، جیسے ٹیوب ویل ہے یا اسی طرح وہ نہریں جن کے باقاعدہ پیسے حکومت کو دیے جاتے ہیں، تو وہ اس سے جو فصل ہوتی ہے اس میں 5% یعنی 20 دیا جاتا ہے. انہوں نے جس علاقے سے سوال کیا ہے تو وہاں کی زمینیں اگر ایسے کہ نسل در نسل وہ مسلمانوں سے ہی منتقل ہوئی ہو، چاہے وہ خرید و فروخت کے طور پر ہو یا وراثت کے طور پر ہو، تو اس میں عشر لازم ہے. اگر درمیان میں ایسا ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم کے پاس وہ زمین گئی ہو اور پھر انہوں نے ان سے زمین لی ہو، چاہے وہ خرید و فروخت کے طریقے پر ہو یا کوئی بھی جائز طریقے سے ہو، تو پھر اس صورت میں وہ عشر نہیں رہتا، وہ خراج میں بدل جاتا ہے. تو یہ حکم ہے. خراج کا پھر کیا ہوگا؟ وہ تو حکومت کی طرف سے باقاعدہ ہر ایک الگ الگ لازم ہوتا ہے کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں. تو اگر وہاں کی حکومت ان کو اس حوالے سے کوئی نہیں پوچھتی تو خیر ہے، پھر مطلب ان کا لازم کچھ بھی نہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اگر آپ کی زمینیں وراثتی طور پر یا پھر خرید و فروخت کے ذریعے مسلمانوں ہی سے ہی چلی آ رہی ہیں تو پھر آپ کو عشر دینا پڑے گا. اگر درمیان میں کہیں ایک بھی جگہ کسی کافر نے، کسی غیر مسلم نے وہ زمین آپ کے آباء و اجداد سے خریدی، یا پھر خدا نخواستہ کوئی غیر مسلم تھے آپ کے ورثاء میں، ان میں سے وہ اس کو منتقل ہوئی، پھر دوبارہ پھر وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو پھر آپ کو عشر لازم نہیں ہوگا. عظمت خان صاحب کا سوال ہو گیا جی. عبید اللہ صاحب زکھر سے پوچھتے ہیں، کیا کوئی شخص اپنے ترکے میں سے 1/3 اپنے پوتے یا نواسے کو وصیت کر کے دے سکتا ہے جبکہ اپنی اولاد بھی ہے اس کی؟
چونکہ پوتا یا نواسا وہ ورثہ میں نہیں ہے، اس لیے اگر یہ دادا یا نانا ان کے لیے وصیت کر جاتا ہے تو یہ وصیت تہائی کی حد تک یہ نافذ ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر ان کے انتقال کے بعد پھر چونکہ یہ وراثت میں مال صرف اولاد جو ہے یا ورثہ ہے ان کو مال ملتا ہے، پھر اس میں سے تیسرے حصے میں سے ان کو دینا یا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ البتہ زندگی میں وصیت کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور عبد الرحمن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، ہم 6 بھائی اور 8 بہنیں ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے 2 بھائی اور 5 بہنیں سگے ہیں، جن میں سے ایک بہن کی وفات ہو چکی ہے، یعنی اس وقت 4 بہنیں اور 2 بھائی موجود ہیں، جن کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہن جو وفات پا چکی ہیں ان کا ایک بیٹا بھی ہے، اور 4 بھائی اور 3 بہن وہ سوتیلے ہیں۔ ان میں وراثت کی تقسیم ہوگی، جبکہ کس طرح ہوگی؟ جبکہ یہ سب ایک ہی والد سے ہیں، یعنی والدہ الگ الگ ہیں، والد ایک ہی ہے۔ اس میں جو رسہ ہے اس میں 2 باتیں پوچھنے کی ہے تاکہ سوال واضح ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے وہ ان کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہوا ہے یا والد کے فوت ہونے کے بعد ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی جو والدہ ہے وہ حیات ہے یا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر انتقال ہو چکا ہے تو کیا وہ ان کے والد کی زندگی میں انتقال ہوا ہے یا والد کے فوت ہونے کے بعد؟ جی، تو جب تک یہ سوال واضح نہ ہو تو جواب اور وراثت کی تقسیم میں جو حصص ہے وہ بتلانا مشکل ہے۔ اس لیے اگر وہ یہ سن رہے ہوں تو ان 2 باتوں کا جواب دے کے دوبارہ سے سوال پوچھ لے کہ ہمشیرہ کا انتقال کب ہوا ہے اور والدہ حیات ہے یا انتقال ہوا ہے تو کب ہوا ہے انتقال، تو اس کے بعد جو ان کے حصص بنتے ہیں، جو حصے بنتے ہیں میراث میں، تو پھر وہ بتا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ وراثت کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں بڑی پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ آپ یہ سوالات جو ہیں دارالفتاح سے براہ راست پوچھیں، کیونکہ یہاں ان سوالات کا اتنا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کی سچویشن الگ ہوتی ہے، پھر محض ایک بات سن کر وراثت جیسے نازک احکام کو دوسرے پر امپلیمنٹ کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ میرا مشورہ ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو اس پر عمل کریں، ورنہ کل تک کے لیے ہمیں تو اجازت دیں۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔